درود لامحدود اس ہستی پر جس کا اللہ نے چہرہ بنایا تو والضحیٰ کا بنایا۔ درود و سلام اس محبوب پر جس سے اللہ کا ہر نیک بندہ محبت کرتا ہے۔ درود و سلام اس ہستی پر جس کو بنانے والا خود ان سے محبت کرتا ہے۔ درود و سلام اس محبوب پر جس کے نینوں میں مازاغ کے ڈورے ہیں، جس کی زبان سے رب بولتا ہے، جس کا سینہ علم نشرح کا سینہ ہے، جس کا صحرا یاسین کا صحرا ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہیں، جو یتیموں کا سہارا ہے، مسکینوں کا آسرا ہے، غریبوں کا ملجا ہے، گناہگاروں کا ماوا ہے۔ اور درود و سلام اس ہستی پر جس کا بولنا رب کا بولنا ہے، جس کا دینا رب کا دینا ہے، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جس سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا ہے۔ ہر طرح کی رحمتیں برکتیں اس محبوب پر جس کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ تو اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب بن گئے ہو۔ درود و سلام اس ہستی پر کہ جس کی سنت پر عمل کرنے والا محبوب خدا ہوتا ہے، جس کا ذکر کرنے والا زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ درود و سلام اس ہستی پر فاطمہ جس کے جگر کا ٹکڑا۔ درود و سلام اس ذات پر جس کے نوکروں میں صدیق اکبر کا نام آتا، عمر فاروق کا نام آتا ہے، عثمان غنی کا نام آتا ہے، مولا علی کا نام آتا ہے۔ درود و سلام اس ذات پر داتا علی حجویری بھی جس کے در پہ پلکوں سے جھاڑو دیتے ہیں۔ درود و سلام اس ذات پر کہ جس کا نام سن کر اویسے کرنی اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا۔ ہر طرح کی رحمتیں اس ہستی پر کہ جس کے آنسوؤں نے گناہگاروں کی لاج رکھنی ہے، اور جس کی مسکراہٹ پر جس کے ہاں کہنے پر اللہ نے ہم غریبوں کو جنت عطا فرمانی۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج کی گفتگو کا موضوع بڑا خوبصورت ہے۔ شاید اس خوبصورتی سے میں بیان تو نہیں کر سکتا جس خوبصورتی سے بیان کرنے کا حق ہے اس موضوع کو، لیکن میں چند ٹوٹے پھوٹے لہجے میں یہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم جیتے ہیں دنیا کے لیے، ہم مرتے ہیں دنیا پر، جبکہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے جینا مرنا۔ کس کے لیے بولیے؟ سب بولنے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے جب انسان بنایا نا تو خلاق عالم نے فرمایا اے انسان میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، میں نے سب کچھ۔ اب جوڑو نا ہاتھ پروردگار کی بارگاہ میں، عالم تصور میں جا کے سوال عرضی پیش کرو، یا اللہ تو نے آسمان کس کے لیے بنایا؟ جواب آئے گا بندے تیرے لیے بنایا۔ بولے محبت سے، جنہوں زبانی ہوندی ہے اونچی کو وہ توجہ ہے میری طرف۔ یا اللہ آسمان کس کے لیے بنایا؟ بندے تیرے لیے۔ یا اللہ زمین کس کے لیے بنائی؟ اے میرے بندے تیرے لیے بنائی۔ یا اللہ تو نے مشرق کس کے لیے بنایا؟ میرے بندے
تیرے لیے بنایا۔ یا اللہ مغرب کس کے لیے بنایا؟ بندے تیرے لیے بنایا۔ یا اللہ شمال و جنوب کس کے لیے پیدا کیے؟ میرے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کیے۔ یا اللہ سورج کس کے لیے بنا؟ بندے یہ بھی تیرے لیے بنا۔ چاند تارے کس لیے بنے؟ میرے بندوں یہ بھی تمہارے لیے بنائے۔ یا اللہ تو نے سردی گرمی بہار خزاں یہ چاروں موسم عطا کیے، کس کے لیے بنائے؟ میرے بندوں تیرے لیے بنائے، میرے بندے تیرے لیے۔ یا اللہ تو نے دن کا اجالا کس کے لیے بنایا؟ میرے بندے تیرے لیے بنایا۔ یا اللہ رات کا اندھیرا کس کے لیے بنایا؟ بندے تیرے سکون کے لیے بنایا۔ یا اللہ تو نے آسمان سے بارش کس کے لیے اتاری؟ میرے بندوں تمہارے لیے اتاری۔ اس بارش سے جو فصل اگی وہ بھی تمہارے لیے اگی۔ میرے بندوں تم جو رزق کھاتے ہو یہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ مولا تو نے جنت کس کے لیے بنائی؟ میرے بندوں تمہارے لیے بنائی۔ یا اللہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا ہے، اب اتنا تو فرما دے ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ بولو نا محبت سے یار، سب کچھ تمہارے لیے۔ یا اللہ تو نے سب کچھ میرے لیے بنایا؟ ہاں بندے تیرے لیے بنایا۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تحت الثری، عرش معلی، جنت الفردوس، جنت الماوا، جنت الخلد، یہ سارا کچھ میرے بندے تیرے لیے بنایا۔ یا اللہ اب اتنا فرما دے تو نے ہمیں کس کے لیے بنایا؟ تو پڑھو قرآن، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور دوسری آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے بندے ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اور تجھے میں نے ایک خدا کے لیے بنایا ہے، دوسرا مصطفیٰ کے لیے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تجھے خدا کے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا تم سب کو میں نے اپنے لیے بنایا۔ یہ ساری کائنات، اقبال کہتا ہے نا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، اے انسان تو زمین کی غفلتوں میں، دنیا کی غفلتوں میں گرا پڑا۔ فرمایا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ فرمایا یہ کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ یا اللہ ہمیں کس کے لیے بنایا؟ بولیے اپنے لیے۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے اور مصطفیٰ کے لیے، خدا کے لیے اور اچھا یہی نصیحت اللہ نے اپنے محبوب کو بھی فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کل، سونے آپ کہہ دیجئے، سونے آپ کہہ دیجئے، سونے آپ بولیں، سونے تسی بھی بولو، سونے بولیے۔ یا اللہ کیا بولوں؟ فرمایا کہہ دے ذرا، یوں دعا مانگ، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ اللہ نے کہا حضور کو کہ اس طرح مجھ سے دعا کرو، اس طرح مجھ سے کل آپ کہہ دیجئے۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ میری نمازیں، میری قربانیاں، یعنی یوں سمجھیں میری جانی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں۔ نماز ہوتی ہے جانی عبادت جس میں جان لگانی پڑتی ہے، اور قربانیاں ہوتی ہیں مالی عبادت جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ فرمایا میری جانی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں، ومحیایا میرا دنیا میں آنا، ومماتی میرا دنیا سے جانا، کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ اللہ کو یہ دعائی بڑی پسند ہے، اللہ کو یہ دعائی بڑی پسند ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ کر یہ دعا کہلوائی، کل محبوب کہہ دیجئے اس طرح دعا کیجئے۔ یا اللہ کس طرح؟ فرمایا میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، میرا دنیا میں آنا، میرا دنیا سے جانا، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ بولیے
اللہ کے لیے۔ اچھا جب اللہ نے یہ کہا نا حضور کو، اب حضور نے اسی دعا کو اپنا جینا مرنا بنا لیا۔ یہ سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، حضور نے اسی دعا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اب حضور بازاروں میں ہوتے تو یہی کہتے یا اللہ میرا بازار میں آنا بھی تیرے لیے ہے۔ اب حضور غاروں میں ہوتے تو کہتے مولا میرا غار میں جانا بھی تیرے لیے ہے۔ اب محبوب اپنے حجرے میں جاتے تو کہتے مولا میرا حجرے میں آنا بھی تیرے لیے ہے۔ اگر محبوب مسجد میں جاتے تو کہتے یا اللہ میرا مصلی پہ آنا بھی تیرے لیے ہے۔ اب محبوب بدر میں ہو تو کہیں یا اللہ میرا بدر میں آنا بھی تیرے لیے ہے۔ اب احد میں چلے جائیں یا اللہ میرا احد میں آنا بھی تیرے لیے ہے۔ اب خندق میں چلے جائیں مولا میرا خندق میں جانا بھی تیرے لیے ہے۔ اب حنین میں چلے جائیں مولا میرا غزووں میں جانا، میرا سفر پہ جانا، میرا حضر میں رہنا، میرا دنیا میں آنا، میرا دنیا سے جانا صرف تیرے لیے ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، اللہ نے کہا سونیا واقعی تیرا آنا بھی میرے لیے، تیرا جانا بھی میرے لیے۔ ہاں مولا میرا دنیا میں آنا بھی تیرے لیے ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تیرے لیے ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سونیا اگر تیرا آنا بھی میرے لیے ہے، تیرا جانا بھی میرے لیے ہے، تو میں اللہ بھی وعدہ کرتا ہوں تیرے آنے پر بھی اللہ کا سلام ہے، تیرے جانے پر بھی اللہ کا سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سونیا تیرا تو دنیا میں آیا میرے لیے، تو دنیا سے گیا میرے لیے، اب میں وعدہ کرتا ہوں تیرے آنے پر بھی میں سلامیں بھیجتا ہوں، تیرے آنے پر بھی میں سلام بھیجتا ہوں، اور تیرے جانے پر بھی میں۔ اچھا معراج کی رات حضور کا عرش پہ جانا کس کے لیے تھا؟ بولو سارے، آج کی دینے والا ادھے بول رہے ہو، باقی وہاں سے کڑا دینے۔ آج کون سا دن ہے؟ ماشاءاللہ ہوشنال بیٹھے ہو نا، توجہ کریں میری طرف۔ میں نے کیا عرض کیا؟ معراج کی رات حضور کا عرش پہ جانا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا فنا فی اللہ ہو گئی حضور کی ذات، حضور فنا فی اللہ ہو گئے عرش پہ جا کے، اور اتنے فنا ہوئے اللہ کی ذات میں۔ اللہ نے کہا سونیا کیا لے کے آیا ہے؟ سونیا کیا لے کے آیا ہے؟ عرض کی مولا میں عاجزی لے کے آیا ہوں۔ پھر حضور نے یہ جملے پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری جانی عبادتیں بھی تیری، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، ساری برکتیں ساری رحمتیں تیرے لیے۔ اب سنو، جب حضور نے کہا نا مولا میرا یہاں آنا میرا جانا میری عبادتیں سب کچھ تیرے لیے، اللہ نے بھی کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر بھی میرا سلام ہو، تجھ پر میرا سلام۔ یہ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں نماز میں، یہ معراج کی گفتگو ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان، طالب اور مطلوب کے درمیان۔ یہ وہ دعا ہے جب اللہ نے کہا سونیا تجھ پر میرا سلام ہو۔ اب سنیے میرے نبی کے جملے، حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے محبوب نے کہا مولا تیرا سلام صرف مجھے نہیں چاہیے، تیرا سلام مجھ پر بھی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی ہو، میری گناہگار امت پر بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا آنا جانا تیرے لیے، میرا آنا جانا تیرے لیے۔ تو حضور اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر تیرے آنے پر بھی سلام ہے، تیرے۔ اچھا صحابہ بڑے دیوانے تھے حضور کے، صحابہ بڑے دیوانے تھے حضور کے۔ صحابہ نے تھوڑی سی بات اور بھی ایڈ کر دی تھی اس میں۔ حضور نے کہا نا میری نمازیں اللہ کے لیے، صحابہ کہنے لگے سونیا ہماری نمازیں خدا کے لیے بھی ہیں، مصطفیٰ کے لیے بھی ہیں، ہماری نمازیں اللہ رسول کے لیے۔ پڑھیے سیرت صحابہ، کرامات صحابہ میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام بھاگ کے پہلی صف میں بیٹھتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ پہلی صف میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھ لیا آپ پہلی صف میں ثواب لینے جاتے تھے کیا؟ ثواب لینے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مسکرا کے، فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم پہلی صف میں جو گھستے تھے نا بھاگ بھاگ کے، ثواب زیادہ کا لالچ نہیں تھا، ہم اس لیے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے خدا کی عبادت بھی ہوتی رہے، مصطفیٰ کی زیارت بھی ہوتی رہے۔
ہم اس لیے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، اللہ کا جلوہ، اللہ کی عبادتیں بھی ہوں، مصطفیٰ کا، بولو سارے اونچی آواز سے، مصطفیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ ہمارا سب کچھ اللہ رسول کے لیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا، میں نے کہا ہمارا جینا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حضرت رابعہ بصریہ جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر تیری رابعہ نے، دعا کے لفظ سننا ایمان تازہ ہو جائے گا، یا اللہ اگر تیری رابعہ نے عبادت جہنم کے ڈر سے کی ہے تو اسے جہنم میں جلا دے۔ توجہ ہے سب کی؟ یا اللہ اگر تیری بندی نے جہنم سے بچنے کی وجہ سے عبادت کی ہے تو اسے جہنم میں جلا دے، اور اگر تیری بندی نے جنت لینے کے لیے عبادت کی ہے تو اسے جنت سے محروم کر دے، اسے جنت سے۔ سنیے لفظ، فرمایا مولا اگر تیری بندی نے عبادت جہنم سے بچنے کے لیے کی ہے تو اسے جہنم میں پھینک دے، اور اگر جنت لینے کے لیے کی ہے تو اسے جنت سے نکال دے، محروم کر دے۔ لیکن مولا اگر تیری بندی نے عبادت تیرے لیے کی ہے تو اپنے دیدار سے محروم نہ کر دینا۔ اگر تیرے لیے کی ہے اپنے دیدار سے محروم۔ بولیے ہمارا جینا مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارا دنیا میں آنا، ہمارا دنیا سے جانا، جب سب کچھ اللہ کے لیے ہو گیا۔ لیکن ہم نے تو صحابہ کے نقش قدم پہ بھی چلنا ہے نا۔ تو صحابہ کہتے تھے ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے بھی ہے، مصطفیٰ کے لیے بھی ہے۔ ہمارا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اچھا سنیں صحابہ کا انداز۔ نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، حضور نے عصر کی نماز کتنی رکھتے ہیں عصر کی؟ جی ٹوٹل کی نہیں آنے 8۔ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4۔ میرے نبی نے 2 رکعتیں عصر کی پڑھائیں، 2 رکعتیں، 2 رکعت حضور نے پڑھائی نا تو سلام پھیر دیا۔ جب سلام پھیرا ایک بدو اٹھا، نئے نئے صحابی بنے تھے، ابھی دین اسلام سے اتنی واقفیت حاصل نہیں ہو سکی تھی، لیکن عشق کے آداب سے واقف تھے، عشق کے آداب سے واقف تھے۔ عشق کے آداب سیکھنے کے لیے مدرسے میں نہیں پڑھنا پڑتا، عشق کے آداب حضور کی ایک جھلک ہی دیکھ لو تو بندے کو نصیب ہو جایا کرتے۔ عشق کے آداب سے واقف تھے، کھڑے ہو گئے۔ اچھا میں اگر عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دوں تو کیا کرنا چاہیے مقتدیوں کو؟ یہی کہنا چاہیے حضرت جی 2 پڑھائیاں نے، یہی کہنا چاہیے نا؟ بولے تو صحیح نا، یہی کہتے ہیں نا لوگ۔ اب صحابی کا انداز دیکھو، یہ بارگاہ حضور کی ہے نا، یہاں اتنی بے ادبی تو نہیں نا مناسب۔ یہاں حضور سامنے 2 رکعتیں پڑھا کے حضور نے سلام پھیر دیا۔ ایک دیہاتی صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مسکرا کے، لفظ سننا صحابی کے ایمان تازہ ہوگا۔ صحابہ کے جذبات، صحابہ کا جینا مرنا اللہ رسول کے لیے، صحابہ کی نمازیں عبادتیں اللہ رسول کے لیے۔ صحابی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا عصر کی رکعتیں اللہ نے 2 ہی تو نہیں کر دی؟ عصر کی رکعتیں اللہ نے آج 2 ہی تو نہیں ہو گئی؟ اب سنیں، حضور مسکرا پڑے، فرمایا میں نے 2 پڑھی ہیں۔ کیا جواب تھا اس کا؟ صحابی کہتا حضور 2 پڑھی ہیں۔ نہیں، اگلا ادب دیکھیے صحابی کا، پہلے کہا سونے اللہ نے 2 ہی تو نہیں کر دی؟ حضور نے کہا میں نے 2 پڑھی ہیں۔ صحابی کہنے لگا سونے مجھے لگتا ہے، یہ نہیں کہا کہ واقعی آپ نے 2 پڑھی ہیں، حضور ہمیں لگتا ہے آپ نے 2 پڑھی ہیں۔ حضور نے توجہ کی حضرت ابو بکر کی طرف، ابو بکر کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ سونے آپ کو ہی پتا ہے، سونے ہماری نمازیں اللہ رسول کے لیے۔ یہ صحابہ کے جذبات تھے، کہا سونے آپ کو یہ اللہ رسول جانتا ہے۔ عمر بتا کتنی پڑھی ہیں؟ سونے اللہ کو پتا ہے یا مصطفیٰ کو پتا؟ ابو بکر بتا، عثمان بتا، کئی صحابہ سے، درجنوں صحابہ کا نام حدیث میں موجود ہے۔ حضور نے پوچھا بتاؤ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ صحابہ کہنے لگے سونے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ نبی پاک علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہوئے، اگلی 2 پڑھی، اگلی نہ سجدہ سہو کیا نہ نماز دوبارہ سے پڑھی، نماز مکمل ہو گئی۔ صحابہ کی نماز بھی خراب، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہماری نمازیں اللہ کے لیے بھی ہیں اور ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے بھی ہے۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل جب آپ فوت ہوئے تو خواب میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا جب میں رب کے پاس پہنچا نا،
اللہ نے فرمایا اے احمد بن حنبل تو نے کوڑے کس کے لیے کھائے تھے؟ تو نے کوڑے، یار کتنا خوبصورت سوال ہے، اللہ کر رہا ہے بندے سے، اے احمد بن حنبل تو نے ننگی پیٹھ پہ کوڑے کھائے کس کے لیے؟ ہاتھ باندھ کے کہا یا اللہ نہ جنت کے لیے یا نہ جہنم کے لیے، نہ جہنم سے بچنے کے لیے نہ جنت لینے کے لیے، میں نے تو وہ سارے کوڑے تیری محبت میں کھائے ہیں، میں نے تو وہ کوڑے تیری محبت۔ حضرت جابر بن عبداللہ آئے حضور کے پاس، کہا سونے بتائیے میرے ابا جی کا کیا حال ہے، شہید ہو گئے تھے ایک جنگ میں، ابا جی شہید ہو گئے، کہنے لگے سونے بتائیے میرے ابا جی کا کیا حال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر سن، تیرے باپ کی شان یہ ہے جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچا نا شہید ہو کے، اس کے جسم پہ خون لگا ہوا تھا، جسم پہ 70 زخم تھے تیروں تلواروں کے، اور کپڑے سارے میلے ہو چکے تھے، آلودہ خون کی وجہ سے رنگین تھے۔ جب رب کی بارگاہ میں کٹا پھٹا جسم لے کے پہنچا، اللہ نے فرمایا بتا عبداللہ تو کیسا ہے؟ ایسے جابر بن عبداللہ کے والد کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور حضرت جابر کو بتا رہے ہیں، فرمایا سن، جب میرے رب نے تیرے باپ سے پوچھا عبداللہ تیرا کیا حال ہے، تو وہ مسکرا کے کہنے لگا مولا ابراہیم آگ میں جا رہا ہو، تجھے نہ بھی پکارے تو تجھے اس کا حال پتا ہے، میرے بھی حال تجھے پتا ہے، میرا بھی حال تو جانتا ہے، یا اللہ تیرے سامنے ہوں۔ حضور نے فرمایا جابر سن، ہر بندے سے اللہ پردے میں کلام کرتا ہے، ہر بندے سے اللہ پردے میں کلام کرتا ہے، لیکن جب تیرا باپ رب کے پاس پہنچا اللہ نے پردہ ہٹا دیا، پردہ ہٹا کے کلام فرمایا، اور میرے رب نے تیرے باپ سے پوچھا عبداللہ تو راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، تو راضی بھی ہوا کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا مولا میں راضی ہوں۔ اب اللہ نے پوچھا اے عبداللہ بتا اب کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا اے جابر تیرے باپ نے جب سنا نا اللہ نے پوچھا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، تو وہ شہید ہو چکا تھا، رب کی بارگاہ میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، تو تیرے باپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر تو دینے پہ آیا ہی ہے تو مجھے ایک زندگی اور عطا فرما، مجھے دوبارہ مدینے میں بھیج، میں تیرے محبوب کی قیادت میں پھر میدان جہاد میں جاؤں، کافر میرے سینے پہ بیٹھ کے میری گردن پہ خنجر چلائے، اس لیے کہ اتنا مزہ جنت میں بھی نہیں ملتا جتنا مزہ تیرے نام پہ قربان ہونے میں نصیب ہوتا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہا میرا دنیا میں آنا بھی تیرے لیے، میرا دنیا میں آنا بھی تیرے لیے، میرا دنیا سے جانا بھی تیرے لیے۔ اچھا جب دنیا میں آنا جانا اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ والوں سے محبت یہ بھی ضروری ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے نا، بولیے تو صحیح نا، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا جب اللہ کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے جو جو اللہ کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے، جو جو حضور نے بتایا ہم نے وہ۔ لو سنو بات، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بنی اسرائیل کا تاجر تھا، اس سے لوگ ادھار لیتے تھے، اس سے لوگ ادھار لیتے تھے، جب آخری وقت آیا نا اس کا، اس نے اللہ سے کہا یا اللہ تو گواہ ہو جا، جس بندے نے میرے پیسے دینے ہیں میں نے سب کو ہی معاف کر دیا، جس بندے نے پیسے دینے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ مر کے رب کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ نے پوچھا پتا کیا عمل لے کے آیا ہے، اس کا نام اعمال دیکھا گیا، گناہ ہی گناہ تھے، وہ کہنے لگا مولا مجھے کچھ یاد نہیں، گناہ ہی لے کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا لیکن تیرا ایک عمل ہمیں پتا ہے، تیرا ایک عمل ہمیں پتا ہے، کیا؟ فرمایا جب تو مرنے لگا تھا نا تو تو نے میری ساری مخلوق کو معاف کیا تھا اور میرے بندوں کو معاف کر کے پھر تو مرا تھا، تو کیا سمجھتا ہے تو مجھ سے زیادہ سخی ہے؟ فرمایا تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، آج ان بندوں کی وجہ سے میں نے بھی تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔
حضرت سلطان سنجر کا نام سنے؟ سلطان سنجر یہ ایک بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں کا، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ اقبال کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں، کہتا ہے سونیا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ یہ جو سنجر کو جو شوکت اور جو جلال اور روب ملا ہے، یہ بھی آپ کے روب کے صدقے سے ملا۔ کتنا روب تھا سلطان سنجر کا؟ مولانا روم نے لکھا سلطان سنجر تھا تو اس کے دربار میں اتنا روب ہوتا تھا کہ امام غزالی اس کے پاس گئے۔ کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ بندہ ان کے پاس۔ اور امام غزالی وہ بابا ہے عالم ارواح میں معراج کی رات حضور نے ان کی روح کو حضرت موسیٰ سے ملوایا تھا۔ وہ بات یاد ہوگی آپ کو، میں نے ماضی میں کہی بھی ہوئی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب چھٹے آسمان پہ معراج کی رات حضور پہنچے، یہ احیاء العلوم کے شروع میں حالات زندگی میں لکھا امام غزالی کے، اور مقالات کاظمی میں قبلہ غزالی اعظم سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب سے حضرت موسیٰ نے پوچھا سونیا آپ نے کہا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو کوئی اپنی امت کا عالم بتائیے تو صحیح۔ تو حضور نے امام غزالی کی روح کو پکڑ کے حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا من مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی کی روح مسکرا پڑی، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی کتابی علم نہیں پڑھا، عالم ارواح میں مقام یہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے میرا نام محمد ہے، اور میرے ابا جی کا نام بھی محمد ہے، میرے دادا جی کا نام بھی محمد ہے۔ پورا شجرہ نسب سنا دیا حالت عالم ارواح میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا غزالی میں نے صرف تیرا ہی نام پوچھا تھا، تو نے پورا سلسلہ نسب کیوں سنایا؟ تو امام غزالی مسکرا کے کہنے لگے سونیا جب کوہ طور پہ آپ گئے تھے تو اللہ نے بھی تو صرف اتنا ہی پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، صرف اتنا ہی پوچھا تھا۔ وہاں بھی آپ صرف اتنا کہہ دیتے میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، لیکن آپ قرآن پڑھو، آپ نے خود کہا کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، میں اس پہ کھانا لٹکا کے لے کے جاتا ہوں، میں اس سے پتھروں سے چشمے جاری کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے وہ میرے نصیب تھے کہ میں اللہ سے کلام کر رہا تھا، اگر میں صرف بات کا جواب دیتا تو بات جلدی ختم ہو جاتی، اس لیے میں نے بات لمبی کی، چلو اللہ سے دیر تک بات ہوتی رہے۔ امام غزالی مسکرائے اور کہا حضور میرے بھی نصیب ہے، میں کلیم اللہ سے کلام کر رہا ہوں، میں اللہ کے کلیم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر میں صرف اپنا نام بتاتا بات جلدی ختم ہو جاتی، لیکن میں نے شجرہ نسب سنایا تاکہ بات لمبی ہوتی رہے۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا، حضرت موسیٰ کو حضور نے امام غزالی کی روح کو پکڑ کے اپنی کملی میں چھپا لیا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے ضرب لگائی امام غزالی کی پشت پہ، جب آپ پیدا ہوئے تو پشت پہ وہ نشان موجود تھا۔ وہ وقت کا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان سنجر کی عدالت میں جب اس کے دربار میں پہنچے، فرماتے ہیں اس کا اتنا روب تھا کہ اس کے روب کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی ہیبت ہوگی اس کی۔ فرماتے ہیں میرا جسم کانپنے لگا۔ امام غزالی کے ساتھ قاری صاحب جا رہے تھے، امام غزالی مسکرا کے کہنے لگے اس کا روب پڑ گیا میرے جسم پہ، لیکن اس کے روب سے زیادہ محمد کے قرآن کا روب ہے۔ فرمایا پڑھ ذرا قرآن۔ اب جو ساتھ قاری صاحب چل رہے تھے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ امام غزالی فرماتے جب قرآن پڑھا گیا تو پھر قرآن کی ہیبت اس سے زیادہ تھی، اب اس کی ہیبت اور روب میرے جسم سے تھوڑا کم ہوا۔ وہ سلطان سنجر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتابوں میں سیرت میں لکھا ہے کہ آپ ایک دن بازار گئے۔ کہاں؟ بازار، اپنے وزیروں مشیروں کے، اتنا روب دار شخص جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ حضرت سلطان سنجر گئے بازار، جب بازار پہنچے نا تو وہاں اللہ کے ایک ولی جا رہے تھے۔ اگر جینا مرنا اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے بندوں سے پیار بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ان کا وہ جو اللہ کے ولی تھے ان کا نام تھا حضرت شیخ محمد شریف زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ گزر رہے تھے، اب لوگ ہوٹلیں چھوڑ کر، دکانیں چھوڑ کر، بازار چھوڑ کر ان کے ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب ہجوم اکٹھا ہو گیا عاشقوں کا، سلطان سنجر نے اپنے وزیروں سے پوچھا
جاؤ پتہ کرو یہ کون ہے. وہ پتہ کر کے واپس آئے, کہا یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اللہ کا یار ہے, اللہ کا محبوب ہے. سلطان سنجر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جس رب کا میں بندہ ہوں یہ اس رب کا یار ہے, کیوں نہ اس بندے سے بھی پیار کیا جائے, اس بندے سے بھی محبت کی جائے. سلطان سنجر بھاگے بھاگے گئے, لوگ ہاتھ چوم رہے تھے بابا جی کے, اس نے پاؤں چومنا شروع کر دیے, قدموں پہ گرا اور پاؤں چومنے شروع کر دیے. وقت گزرتا گیا, جب فوت ہو گیا, اس کے فوت ہونے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا, گناہوں کا بوجھ تھا میرے سر پہ, گناہوں بھرا دل لے کے رب کے سامنے گیا, لیکن میرے اللہ نے پوچھا اے سلطان سنجر بتا تو نے شریف زنجانی کے پاؤں کو کیوں چوما تھا؟ تو میں نے کہا مولا میں نے تیرا بندہ سمجھ کے, تیرا یار سمجھ کے اس کے پاؤں کو چوما تھا, میں نے تیرے بندے کا حیا کیا اس لیے پاؤں کو چوما. تو میرے رب نے فرمایا اے سلطان سنجر تیری ادا مجھے اتنی پیاری لگی ہے, تو نے جس کا حیا کر کے اس کے پاؤں چومے ہیں میں نے اسی کا حیا کر کے تجھے جنت عطا فرما دی ہے. فرمایا اسی کا خیال فرماتے ہوئے میں نے تجھے جنت, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, ہمارا جینا اللہ کے لیے, ہمارا مرنا اللہ کے لیے, ہماری زندگی اللہ کے لیے, ہماری موت اللہ کے لیے, اور ہماری قربانیاں مالی عبادتیں اللہ کے لیے, اور ہماری جانی عبادتیں بھی, بولیے جانی عبادتیں بھی اللہ رسول کے لیے. کس کے لیے؟ صحابہ کا انداز یہ تھا زندگی کا کہ ایک دن نا حضور بیٹھے تھے, جمع غفیر تھا صحابہ کا, حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا اے میرے صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تسی بھی دسو جمعہ آج, اللہ سلامت رکھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ جوڑے, اور صحابی کا نام تھا حضرت بلال حبشی. کھڑے ہو گئے, حضور نے فرمایا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ حضرت بلال کھڑے ہو کے کہنے لگے سونیا سانو کوئی پتہ نہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں, اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر تو بتا کون سا دن ہے؟ کہا سونیا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. بھئی یہ سادہ سی بات ہے, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کون سا دن ہے, لیکن صحابہ کی زندگی کا انداز حضور کے ساتھ کیسا تھا, اللہ رسول کے ساتھ کیسا تھا؟ کہنے لگے سونے یا اللہ جانے یا خدا جانے. دن تھا جمعے کا. حضرت صحابہ کرام جب حضور نے بار بار پوچھا نا, کسی صحابی کی جرت نہیں ہو رہی, کہا سونے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول ہی جانے. حضرت مولانا روم نے لکھا مثنوی میں, فرماتے ہیں ایک شخص نے پوچھ لیا صحابہ سے, حضرت بلال حبشی سے, کہا بتاؤ دن تھا جمعے کا, تمہیں پتہ بھی تھا, تم نے کہا کیوں نہیں آج جمعہ ہے؟ تم نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے. حضرت بلال حبشی مسکرا پڑے, فرمایا میں کیسے کہتا جمعے کا ہے, اگر حضور ہفتے کا کہہ دیتے اللہ نے تو بنا دینا تھا نا. اگر حضور جمعے کے دن کو ہفتہ کہہ دیتے تو اللہ نے تو ہفتہ بنا دینا تھا. اس لیے سونے ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں, جو کچھ پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے یا مصطفیٰ کو پتہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. لو سنو بات, زندگی کا انداز اللہ کے لیے, مرنے کا انداز اللہ کے لیے, اپنے جینے کا رخ بدلو. ہم نے جینا ہے تو خدا کے لیے جینا ہے یا مصطفیٰ کے لیے جینا ہے, ہم نے مرنا ہے تو یا خدا کے لیے مرنا ہے یا مصطفیٰ کے نام پہ مرنا ہے. یہ دنیا کے چمیلے, یہ دنیا کی غفلتیں, ہم چاہتے ہیں ہم دنیا والوں کو پسند آ جائیں. ہر بندے کا خیال ہے یار فلاں بندہ مجھ سے پیار کرے, فلاں بندے کو میں پسند آ جاؤں. چھوڑو دنیا کی پسند کو, اگر دنیا داروں کی پسند پہ لگو گے تو دنیا تم سے 100 تماشے کروائے گی, کبھی نچوائے گی, بالآخر تمہیں غافل کر کے مارے گی, اور پیار پھر بھی ساری دنیا تم سے نہیں کرے گی. اگر جینا ہے تو اللہ کی محبت میں جیو, اگر مرنا ہے تو اللہ کی محبت میں جیو, اس لیے کہ جس سے اللہ پیار کرے اللہ دنیا کے دل میں اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا. یہ دنیا کا پسند بندہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی. بولیے, میں نے صبح بھی عرض کیا تھا نا, حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے ایسا کر دے کوئی مجھے برا نہ کہے, مجھے ایسا کر دے کوئی مجھے
اللہ نے فرمایا یحییٰ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ چیز تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی، یہ چیز تو اپنے لیے، مجھے بھی لوگ کفر و شرک کرتے ہیں، میرے نام کے ساتھ فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہیں، مجھے بھی برا بھلا کہتے ہیں، یہ کام تو میں نے اپنے لیے نہیں رکھا۔ تو دنیا کی محبتیں چھوڑو، کوئی تم سے راضی نہیں ہو سکتا، راضی کرنا ہے تو اللہ کو کرو، راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کا کرو۔ لو سنو بات صحابی رسول کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن جہش، حضور کی زوجہ محترمہ زینب بنت جہش کے بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی یاری تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ، جینے مرنا اللہ کے لیے کیسے ہونا چاہیے وہ سنا رہا ہوں۔ آپ کی یاری تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ۔ فرماتے ہیں میدان جنگ لگ گیا کافروں کے مقابلے میں، رات کا وقت تھا، عبداللہ میرے پاس آیا، کہنے لگا یار صبح جنگ کا میدان ہے، ایک دعا تم اپنے لیے کر، میں آمین کہتا ہوں، ایک دعا میں اپنے لیے کرتا ہوں، تو آمین کہنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا یا اللہ صبح جنگ کا میدان ہے، ایک موٹا تازہ پہلوان کافر میرے سامنے آئے، میں نے کہا آمین۔ حضرت سعد نے فرمایا مولا میرا اس سے مقابلہ ہو، حضرت عبداللہ نے کہا آمین، کہا مولا میں اس کے سینے پہ بیٹھ جاؤں، عبداللہ کہتے ہیں آمین۔ حضرت سعد نے کہا مولا میں اس کی گردن پہ خنجر چلاؤں، میں اس کی زرہ بھی قبضے میں لے لوں، میں اس کی ڈھال بھی قبضے میں لے لوں، میں اس کا جسم کا خول لوہے کا سامان بھی قبضے میں لے لوں، میں اس کی سواری پہ بھی قبضہ کر لوں، اس کی مال غنیمت بھی لوٹ لوں، جب میدان محشر میں آؤں ساری دنیا کے سامنے تو مجھے غازی کہہ کے پکارے، تو مجھے غازی سعد کہہ کے پکارے، مولا یہ دعا میری قبول فرما۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی، حضرت عبداللہ نے کہا آمین، بات ختم ہو گئی۔ اب باری تھی حضرت عبداللہ بن جہش کی، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، حضور کے نوکر بھی ہیں، اب دعا مانگی یا اللہ قیامت صبح جنگ کا میدان ہے، ایک موٹا تازہ کافر میرے سامنے بھی آئے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ حضرت عبداللہ نے کہا یا اللہ وہ مجھ پر قابو پائے، وہ مجھ پر۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے ترچھی نظروں سے دیکھا یہ کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے چپ کر، تیری دعا میں بولا تھا، تیری دعا میں نہیں بولا، اب میری دعا میں بھی آمین ہی کہنا ہے، تو نے بولنا نہیں۔ فرمایا مولا میرا کافر سے آمنا سامنا ہو، کافر مجھے ڈھا دے، میرے جسم پہ بیٹھ جائے، میری گردن پہ چھری چلا دے، مجھے شہید کر دے، میرے مال پہ بھی قبضہ کرے، میری جان پہ بھی قبضہ کرے، میری زرہ پہ بھی قبضہ کرے، میرے گھوڑے پہ بھی قبضہ کرے، میری مال غنیمت بھی لوٹ لے، اور پھر صرف شہید نہ کرے، میری زبان بھی کاٹ دے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دے، میری آنکھیں بھی نکال دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا علیحدہ کر دے، اور جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں آؤں آدم بھی موجود ہو، مصطفیٰ بھی موجود ہو، موسیٰ بھی موجود ہو، عیسیٰ بھی موجود ہو، ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی کھڑے ہوں، آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک ساری مخلوق تیرے سامنے کھڑی ہو، جب میں آؤں نہ میرے کان ہوں، نہ میری آنکھیں ہوں، نہ میرے بازو ہوں، نہ میرے پاؤں ہوں، میں کٹے پھٹے جسم کے ساتھ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ یہ سب کچھ کہاں چھوڑ کے آیا ہے، تو میں بھرے میدان میں کہوں فی حبی کا وحبی رسولی کا، مولا میں سب کچھ تیری محبت میں، تیرے یار کی محبت میں لٹا کے آ گیا ہوں۔ فرمایا جب میدان محشر میں آؤں ساری دنیا مجھے شہید کہہ کے پکارے، ساری دنیا مجھے شہید کہہ کے پکارے۔ حضرت سعد نے کہا تھا ساری دنیا مجھے غازی کہے، اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں مولا ساری کائنات مجھے شہید کہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولا میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے۔ خلاق کے عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی اپنی زندگی کا رخ مدینے کی طرف کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔